میں آپ کو سینکڑوں کیس ایسے دکھا سکتا ہوں پاکستان میں، سینکڑوں کیسز، کسی کو نوٹس ملا ہو اور اگر وہ نوٹس میں نہیں گیا ہو ان کو نیب نے دوسرے کیسز میں اٹھا دیا ہو، سینکڑوں کیسز. اوپن چیلنج کرتا ہوں، کوئی آدمی مجھے ڈیبیٹ کرے، صرف نوٹس کی بنا پہ کہ ہم نے اس کو نوٹس بھیجا، یہ نوٹس پہ نہیں آیا، اس کو ہم نے اٹھا دیا، اریسٹ کر لیا. اور پھر وہیں پہ جوڈیشری 90 دن کی ریمانڈ دیتی تھی ان چیزوں پر. تو آج اس لاڈلے کے لیے یہ نیا کون سا قانون آ گیا کہ ایک انویسٹیگیشن ادارہ جو کہ کسی کو بلا رہا ہے کہ آؤ تم پر چوری کے الزامات ہیں، اور وہ اس ادارے کے پاس جا کے اپنی صفائی پیش کرے، اپنے آپ کو ثابت کرے کہ نہیں جی میں غلط آدمی نہیں ہوں، میں ٹھیک آدمی ہوں، وہ چلا جاتا ہے عدالت میں کہ جی اس انویسٹیگیشن ادارے نے مجھے بلایا کیسے، اور عدالت میں ہاں اس کو تو بلانے کا اختیار ہی نہیں ہے، نوٹس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. یعنی کہاں ہوتا ہے یہ پاکستان میں، اور اس سے پہلے کیسے ہوا ہے؟ اور اگر یہ چیز جائز ہے تو ان تمام لوگوں کی ان قیدوں کا جیلوں کا حساب کون دے گا جن لوگوں نے سالوں سال جیلوں میں گزارے، جن لوگوں کے انتقال جیلوں میں ہوئے، نیب کی کسٹڈی میں جن کی موت ہوئی، اس کا حساب کون دے گا پاکستان میں؟ اور ہم کیوں معاف کر دیں کسی کو؟ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اس کو معاف کر دو. اب یہ نہیں، یہ نئی پریکٹس کس نے شروع کی؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کسی بھی قانونی آئینی ادارے کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کے خلاف انکوائری کے لیے اس کو بلا سکے، اس کو نوٹس دے سکے، کیونکہ وہ عمران خان ہے، کیونکہ وہ ان کی اہلیہ ہیں، تو وہ قانون سے، عدالت سے، ان ساری چیزوں سے پاک ہے. کوئی بھی قانون کے اوپر لاگو نہیں ہوتا پاکستان میں، کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ چیز ان پہ لاگو نہیں ہوتی، ساری چیزیں جو ہیں وہ ضائع اور ویسٹ چلی گئی. یہ کیسے اس ملک میں ہم کوئی برداشت کرے گا؟ یہ نہیں برداشت کیا جا سکتا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ لا قانونیت ہے کہ آپ 80% پاکستانیوں کو ایک طریقے سے ٹریٹ کرو اور 20% پاکستانیوں کو آپ دوسرے طریقے سے ٹریٹ کرو، اسپیشل ٹریٹمنٹ دو، لاڈلا بنا کر پیش کرو. یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر آدمی جواب دہ ہے، اور جس طرح اس کو ابھی یہ میں نے بتایا کہ آؤٹ آف دی وے پریسیڈنٹ ہوا ہے کہ آپ نے اس کے نوٹسز کو قلعدم کرا دیا، نیب بلا نہیں سکتی. اسی طریقے سے کیا ہوا، جسٹس وقار سیٹھی صاحب پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس وقار سیٹھ صاحب، انہوں نے کہا اپنی ججمنٹ میں کہ بی آر ٹی خیبر پختونخوا کا میں کرپشن ہوئی ہے، اس کے لیے ایف آئی اے اور نیب انکوائری کرے. پھر جب وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے کیس تو جسٹس بندیال صاحب، چیف جسٹس سپریم کورٹ، جسٹس بندیال صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ، جسٹس بندیال صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا کہ نہیں نیب اور ایف آئی اے اس کو انکوائری نہیں کر سکتی، اور وہ اسٹے ایکسٹینڈ ہوتا رہا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، سالوں سال وہ اسٹے ایکسٹینڈ ہوتا رہا. مطلب یہ آپ نے کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے لیے کب یہ دروازے کھولے؟ اور میں تو کہتا ہوں کوئی پولیٹیکل پارٹی ایک اخلاقی جرت بھی ہوتی ہے نا. اگر مجھ پہ کوئی آج الزام، مجھے جانا چاہیے. میں اگر چلا جاؤں کہ نہیں جی ہائی کورٹ میں مجھے کوئی آج ادارہ بلایا، میں ہائی کورٹ میں جاؤں جی اس ادارے کو منع کریں، میرے خلاف انویسٹیگیشن نہ کرے، تو ایک تو میں اگر گیا تو اس کا مطلب میں چور ہوں. اگر کوئی شخص عدالت میں جاتا ہے تو وہ یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ میں چور ہوں، کہ مجھے میری تلاشی نہ لی جائے. میں پہلے مثال دے چکا، اگر یہاں پہ کسی کا ایک کا موبائل اگر چوری ہو جاتا ہے تو آپ بولے یار میرا موبائل کس نے اٹھایا، بولے ہم نے نہیں اٹھایا، بولے وہ میں تلاشی لوں، تو ہم سب تلاشی لیے تیار ہیں. جو تلاشی نہیں دے گا جو شخص، اس کا مطلب وہ چور ہے. تو عمران خان جو تلاشی نہیں دینا چاہتا تھا فورن فنڈنگ کیس میں، اس پہ بھی اسٹے لینے کی کوشش کی، 6 سال لگوائے اس نے. اسی طریقے سے عمران خان بی آر ٹی کے پی کے میں تلاشی نہیں دینا چاہتا تھا، جس میں کے پی کے حکومت کی اپنی رپورٹ ہے کہ 7 ارب روپے کے صرف کک بیکس یوز ہوئے ہیں. وہی عمران خان ابھی توشہ خانہ میں بھی تلاشی نہیں دینا چاہتا. تو آپ نے اس ملک میں اب یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ سارے ادارے جائیں بھاڑ میں، اور اگر جو شخص بدماشی کرے گا یا لاڈلا ہوگا یا وہ میری ذاتی پسند ہوگی، اس کو ہم تلاشی دینے بھی نہیں دیں گے. واہ کیا نظام ہے ہمارے ملک کا. اس کو تلاشی دینے کے لیے بھی ہم نے منع کر دیا، وہ تلاشی بھی نہیں دے گا کیونکہ اس کو سپورٹ ہے